انسانی رشتے، تعلق اور برادریاں، محلے داری، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے سبب ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اور اسلام نے اخوت اور بھائی چارے کو اسی لیے فروغ دیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کس طرح سے خیر خواہ ہو اور انسانی رشتے ناطے کے حوالے سے اس کے لیے کتنا حساس ہو۔ قرآن حکیم نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں کہ کسی ایک کو تکلیف پہنچے تو باقی سب بھی بے چین ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ تو مسلمان کسی ایک جگہ پر بھی کسی ایک خطے میں بس رہے ہوں، وہ اگر تکلیف محسوس کریں تو تمام مسلمان اس تکلیف کو برابر محسوس کریں۔ سوال یہ ہے کہ جنہیں اپنی ہمسائیگی میں رہنے والے مسلمانوں کا لحاظ نہیں، انہیں غزہ اور کشمیر والوں کا کیا لحاظ ہوگا؟ تو بنیادی طور پر ہمیں اپنے اس رویے کو اور اس اپنی روش کو ترک کرنا ہے جس میں ہم اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ احادیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات واضح ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرے، یعنی آپ جو عزت، جو احترام، جو وقار اپنی ذات کے لیے، اپنی برادری کے لیے، اپنی فیملی کے لیے پسند کرتے ہیں، وہی عزت، وہی وقار اور وہی اعزاز و اکرام اور وہی تمام مراعات دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ لیکن ہمارے ہاں مختلف رویہ ہے لوگوں کا، اپنے لیے معیارات اور ہیں، یہاں تک کہ دین اپنی ذات پر نفاذ کی بات آئے تو اور ہوتا ہے، دوسروں کے لیے بات ہو تو اور ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی عدم برداشت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ ہمارے لوگ اپنی ذاتی اور چند سطحی جو اختلافات ہیں ان کے سبب ایک دوسرے کا دین لوگوں کی نظر میں مشکوک بنا دیتے ہیں۔ ابھی یہ چند روز قبل ایک خبر آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی، ہمیں اس لیے زیادہ ان چیزوں کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے۔ یہ ظفروال کے ایریے میں ایک شخص نے 3 خواتین کو قتل کر دیا۔ اب آپ اندازہ کریں، کوئی شخص جس محلے میں، جس علاقے میں یا جس گاؤں میں چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، راہزنی یا کوئی ایسا کام، سوال یہ ہے کہ کیا اچانک اس نے یہ کام کیا ہے یا گزشتہ بھی اس کی کوئی تاریخ، کوئی چھوٹی موٹی ہسٹری ہوگی؟ تو ہمارے معاشرے نے بنیادی طور پر جن چیزوں میں نرمی کا اظہار کیا ہے، جنہیں پنپنے کے لیے اچھی راہ بنا کر دی ہے، راہیں ہموار کی ہیں، وہی تمام جرائم اور وہی تمام رویے آہستہ آہستہ پھر آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اور یہ ہمارا مجموعی تصور ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، برملا لوگ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ بدتمیزی کرے گا تو ہم 2 گنا بدتمیزی کریں گے، یعنی وہ کہتے ہیں ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ اور ادھر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں، فرمایا جو تم سے توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو، جو رشتے توڑتا ہے، تعلقات ختم کرتا ہے، جو قطع رحمی کرتا ہے، تم اس کے ساتھ جڑ کر رہو۔ ہاں جہاں ناممکن ہو سکے وہاں تو پھر خاموشی ہی بہتر ہے، پھر تو فرمایا سلامت فی الوحدہ، پھر تو تنہائی اور آئسولیشن ہی بہتر ہے، وغیرہ جب تک ممکن ہو اپنی طرف سے کوشش کرتا رہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کوئی ہمیں ایک گالی دے گا، یعنی اس نے سنگل جہالت کا مظاہرہ کیا ہے، ہم 2 گالیاں دے کر ڈبل جہالت کا مظاہرہ کریں گے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں، فرمایا کہ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو، مومن کو گالی دینا یہ فسق ہے۔ فسق کا معنی بڑا گناہ ہے۔ پھر ہمارے ہاں مساوات کا معنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ہر ایک کو برابر حق دیے جائیں۔ مساوات کا یہ معنی نہیں ہے۔ مساوات کا معنی ہے جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا دیا جائے۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ماں کا بھی اتنا ہی حق ہو جتنا بیوی کا ہے، اولاد کا بھی اتنا حق ہو جتنا ماں کا ہے۔ ماں کے اپنے حقوق ہیں، اولاد کے اپنے ہیں، ہمسایوں کے اپنے ہیں، دیگر لوگوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں۔ تو ہر کسی کو اس کے حصے کی
جو مقدار متعین ہے اسی کے مطابق اس کے ساتھ رویہ رکھنا۔